Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اگر امام نے آج کی جیسی شب کے اندر مثلا یا کل کے جیسے دن کے اندر دونوں اماموں کو بلایا، اپنے فرزندوں کو بلایا، فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کی مددگار بن۔ اگر امامت کی طرف سے شب شہادت کے اندر یا مثلا ضربت کے بعد ہونے والی وصیتوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اس کی کتنی گہرائی ہونی چاہیے؟ کیوں امام نے ان سنگین حالات کے اندر یہ جملات ارشاد کرنا؟ اگر امیر مومنین کے اندر ہم کہتے ہیں اجتماع تضاد تھا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اتنے زہد کے ساتھ، اتنی خدا کے ساتھ رابطے کے ساتھ کون شمشیر چلاتا تھا؟ یہ امیر مومنین نے سکھایا کہ ہاں ظلم کے مقابلے میں شمشیر چلاؤں۔ اور یہ جو امیر مومنین کی مظلومیتیں ہیں، ان مظلومیتوں کا بنیادی ترین عنصر اس ظلم کے خلاف مقابلہ، ہم سب جانتے ہیں اس بات۔ اگر مثال کے طور پر جنگ جمل کے آغاز میں سے ایک منظر یہ ہے کہ وہ زبیر کو ایک حکومت نامہ دے رہے تھے، زبیر نے ایک جملہ کہا اور امیر مومنین نے کہا تم اس کا مطلب اہل نہیں ہو، اور یہاں سے جنگ جمل شروع ہوئی ہے۔ یا مثال کے طور پر جنگ صفین میں اگر امیر شام کو معزول نہ کرتے اور وہ کچھ عرصے تک قائم رہتا تو شاید مثال کے طور پر ظاہری طور پر وہ امیر المومنین کے سامنے خاموشی اختیار کرتا۔ امیر المومنین نے پہلے دن آتے ہی کہا کہ نہیں، میں امیر شام کو برداشت نہیں کروں گا، آدمی صحیح نہیں ہے اور اس کا حکومت پہ باقی رہنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں سے جنگ صفین شروع ہوئی۔ یا مثال کے طور پر خوارج نے ایک بے تکا الزام لگایا، بے تکی حرکت کی اور امیر المومنین سے ایک مطالبہ کیا، امیر المومنین نے کہا اتنا صحیح ہے اور اتنا غلط ہے، اس کے اوپر تیسری جنگ شروع ہوئی۔ اگر امیر المومنین ان تمام جگہوں کے اوپر سکوت اختیار کر لیتے نعوذ باللہ تعالیٰ، سوچنا ہی غلط ہے، لیکن اگر میں سوچوں تو 3 جنگیں رک جاتی ہیں، یہ دشمنیاں ظاہری طور پہ رک جاتی ہیں۔ یا مثال کے طور پر جب تیسری خلافت طے ہونے لگی تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ پہلے اور دوسرے کی سنت کے اوپر چلیں گے؟ کہا نہیں، میں قرآن پہ چلوں گا، نبی کے اوپر چلوں گا، باقی میں ان کا علم کیا ہم سے زیادہ ہے کیا؟ اور دوسرے سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر نہ اس نے چلنا تھا نہ چلا۔ لیکن ایک ہاں اور نہ کہنے پر امام کو 12 سال اور انتظار کرنا تھا، ایک ہاں یا نہ کہنے پر۔ شدت عدل اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمیں امیر المومنین سے سیکھنا پڑے گا کہ بھائی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حق پہ چلوں اور کسی کی مخالفت نہ اٹھانی پڑے، مجھے حق پہ چلوں اور دنیا سے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا حق پہ چلنا پاکیزہ ترین روش کے ساتھ تھا، تب انسان ان کے دشمن بنے تھے۔ تو ہمارا حق پہ چلنا کیسے ممکن ہے کہ دشمن بنائے بغیر چل پائیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ آج کی دنیا ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ بھئی یہ جو اتنا فتنہ و فساد مچا ہوا ہے، مثلا فلسطین کے اندر، مثلا کشمیر کے اندر، مثلا دنیا کی دوسری جگہوں کے اندر، یہاں پر اگر کوئی ظالم کو ظالم نہ کہے اور وہ کہے میں علی کا چاہنے والا ہوں، تو اس کو پوچھنا پڑے گا تم امیر المومنین کے چاہنے والے تھے تو تم نے یہ قول نہیں سنا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کی مددگار، تو تم ظالم کے دشمن کیوں نہیں بنے؟ کس ظلم سے ٹکرائے پھر تم؟ کس ظلم سے دشمنی لی ہے؟